اگر آپ صورت انزال یعنی پری میچور ایجیکولیشن جیسے پریشان کن مرض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بھرپور ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ صورت انزال اصل میں کہتے کسے ہیں، اس مرض کے اسباب کیا ہیں، علامات کیا ہیں، علاج کیسے ممکن ہے، کن احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے ہم اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ سے انشاءاللہ ایک بہترین نسخہ شیئر کریں گے تاکہ آپ اسے گھر پر آسانی سے بنا کر استعمال کریں اور بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہربلسٹ جواد چشتی اور آپ کو فیض چشتی دواخانہ کی طرف سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے صورت انزال یعنی پری میچور ایجیکولیشن۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ صورت انزال کسے کہتے ہیں، مختصر سی تعریف، تاکہ اصل جو ٹاپک ہے ہمارا اس کی طرف آگے چلیں۔ صورت انزال سے مراد مادہ منویہ کا شعوری طور پر کنٹرول نہ کر سکنا ہے، یعنی مادہ منویہ کا جلد خارج ہو جانا صورت انزال کہلاتا ہے۔ بعض اوقات بہت سے مرد حضرات، بہت سے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ کتنی دیر تک مادہ منویہ کا اخراج نہ ہو تو وہ صورت انزال کا مرض نہیں کہلائے گا۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر 2 سے 5 منٹ کے اندر یعنی کہ 2 سے 5 منٹ کا وقفہ آ جاتا ہے اور مادہ منویہ کا اخراج نہیں ہوتا تو آپ صورت انزال جیسے مرض کا شکار نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا مادہ منویہ اس دیر تک ٹھہر جاتا ہے، اخراج نہیں ہوتا ہے، تو آپ پری میچور ایجیکولیشن یعنی صورت انزال جیسے مرض کا شکار نہیں ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ صورت انزال مرض کے اسباب کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز مادہ منویہ کا پتلا ہونا۔ جب مادہ منویہ پتلا ہوگا تو اخراج جلد ہوگا، آپ صورت انزال کے مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معدے کے مسائل، خصوصاً معدے میں گرمی، تیزابیت، بد ہضمی، معدے میں کیڑے ہونا، انتڑیوں میں کیڑے ہونا، فاسد مواد کا اخراج نہ ہو پانا، کانسٹیپیشن پرابلم یعنی قبض رہنا، گیس بہت زیادہ رہنا۔ اس کے ساتھ ساتھ جگر میں گرمی، مثانے میں گرمی، گردے میں پتھری، مثانے میں پتھری، ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے آپ ٹیمپریری طور پر صورت انزال مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دماغی کمزوری، اعصابی کمزوری، نروس سسٹم کا کمزور ہونا، اعصاب کا کمزور ہونا، خود اعتمادی نہ ہونا، خصوصاً برے خیالات کی طرف مائل رہنا، برے خیالات میں مبتلا رہنا آپ کو صورت انزال مرض کا شکار کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہینڈ پریکٹس، کثرت مشتزنی، کثرت مباشرت کی وجہ سے پیشاب کی نالیوں میں سوزش ہونا، ورم ہونا، سوزاک کا مرض ہونا، انفیکشن ہو جانا، ایسے اسباب ہیں جس وجہ سے آپ صورت انزال مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ گرم غذائیں استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ گرم غذائیں استعمال کرنا، بہت زیادہ کھٹی چیزیں استعمال کرنا، کولڈ ڈرنکس بہت زیادہ استعمال کرنا، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ استعمال کرنا، لال مرچ خصوصاً طور پر بہت زیادہ استعمال کرنا، اس طرح کے مرچ مسالے والی چیزیں، مرغن غذائیں استعمال کرنا صورت انزال مرض کے اہم اسباب میں شامل ہے۔ جتنا آپ ان اسباب سے بچیں گے اتنا ہی آپ اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ تو اب آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس مرض کی علامات کیا ہیں، مختصر سا، کیونکہ پہلے آپ سے اسباب ڈسکس کر چکے ہیں۔ جو اس کی اہم علامات ہیں اس میں یہ کہ خیالات آنے پر قطرے آنا شروع ہو جانا، مادہ منویہ کا خارج ہونا، کبھی کبھار اریکشن کے بعد انزال ہوتا ہے، اریکشن کے بعد اخراج ہو جاتا ہے مادہ منویہ کا، اور کبھی کبھار بغیر اریکشن کے یعنی بغیر انتشار کے ہی مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے صورت انزال مرض کی۔ مزید اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنا ہے تو پھر آپ ہم سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اصول علاج کی طرف، یعنی اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے۔ سب سے جو مین چیز کے اصل سبب کو دور کرنا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ مرض ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اسباب شیئر کیے گئے ہیں، آپ سے ڈسکس کیے گئے ہیں کہ آپ معدے کے مسائل کا شکار ہیں، اگر جگر کے مسائل کا شکار ہیں، دماغی کمزوری ہے، اعصابی کمزوری ہے، کسی بھی قسم کے جو آپ سے اسباب شیئر کیے گئے ہیں ان کا شکار ہو سکتے ہیں، تو بغیر وجہ آپ سے گزارش ہے کہ بغیر وجہ جانے، بغیر سبب جانے آپ کوئی بھی نسخہ، کوئی بھی چیز استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو مرض کو سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو ہمارا اسکرین پر نمبر موجود ہے،
آپ ہم سے WhatsApp پر رابطہ کر سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، اس طرح کے جو اہم مشورے ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کسی بھی قسم کی پریشانی خود سے نہ لیجیے گا، نہ ہی کوئی ایسے بلا وجہ نسخے استعمال کیجیے گا۔ کوئی ہم سے بھی اگر نسخہ آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ کسی مستند حکیم، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی مرض کی، تو کسی مستند حکیم، کسی ڈاکٹر، کسی بھی ہربلسٹ سے آپ مشورہ کر کے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اب آپ کو لے کر چلتے ہیں اپنے نسخے کی جانب۔ یہ نسخہ آپ گھر پر آسانی سے بنا کر استعمال کر سکتے ہیں، کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور اس کو آپ صورت انزال مرض کے علاوہ جریان، احتلام اور قدرت امساک کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اجزاء نوٹ کیجئے، کسی چیز کی سمجھ نہ آئے وہ آپ ہم سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ تال مکھانا، تمر ہندی، بیج بند، شکاکل مصری، الائچی خرد یعنی سبز الائچی جو چھوٹی گھروں میں استعمال کی جاتی ہے، تباشیر، سلاجیت خالص، سالب مصری، یہ تمام آپ نے ایک ایک تولہ لینا ہے، یعنی 10 گرام تمام ان کا وزن ہونا چاہیے، الگ الگ 10 گرام، اور آخر میں ستگلو 6 گرام یہ آپ نے بیچ میں شامل کرنا ہے۔ نسخے کو جتنا چاہیں آپ بڑھا سکتے ہیں، اگر آپ کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، دوبارہ ریپیٹ ویڈیو سن سکتے ہیں، کوئی چیز ہم سے پوچھنی وہ آپ ہم سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے استعمال کرنا ہے نسخہ، طبیعت کے مطابق آپ اسے چوتھا حصہ چمچ سے لے کر آدھا چمچ تک بھی استعمال کر سکتے ہیں، صبح شام استعمال کر سکتے ہیں، یا 500 mg کیپسول بھر کر استعمال کر سکتے ہیں، دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین سادہ سا نسخہ آپ سے شیئر کیا گیا، آپ اسے بنا کر استعمال بھی کریں۔ مزید کوئی چیز آپ ہم سے پوچھنا چاہیں وہ آپ ہم سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کے ساتھ تمام چیزیں صورت انزال مرض کے بارے میں ڈسکس کی گئیں، اس میں جو آپ کو تعریف بھی بتائی گئی، صورت انزال مرض کسے کہتے ہیں، اسباب بتائے گئے، علامات بتائی گئی، علاج بتائے گئے۔ آپ کو سب سے مین چیز کہ جو آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں آپ ان پہ فوکس کریں، انشاءاللہ آپ ویسے ہی آپ کو کوئی میڈیکلی طور پر آپ کو کوئی چیز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ احتیاطی تدابیر میں آپ نے کیا کرنا ہے، جس طرح کچھ چیزیں پہلے شیئر کی گئی ہیں، سب سے اہم چیز کہ کھٹی چیزوں سے مکمل طور پر پرہیز کرنا ہے آپ نے، پادی چیزوں سے یعنی جو گیس زیادہ پیدا کریں، تیزابیت پیدا کریں، جس سے آپ کو کھاتے ہوئے جلن ہونا شروع ہو جائے، معدے میں ڈسٹربنس پیدا ہو، وہ آپ چیز بالکل استعمال نہ کیجیے گا۔ کولڈ ڈرنکس ہیں، فاسٹ فوڈز، جنک فوڈز، خصوصاً لال مرچ جو ہے اس کا بتایا گیا ہے وہ آپ نے استعمال زیادہ نہیں کرنی ہے۔ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں۔ گوشت بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا، برائلر سے احتیاط کرنی ہے۔ جتنا آپ مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں گے اتنا آپ اس مرض سے جلدی چھٹکارا قدرتی طور پر اور بغیر کوئی میڈیسن کھائے حاصل کر سکیں گے۔ مزید کوئی بھی چیز آپ سے گزارش ہے، آپ کو سمجھ میں نہ آئے، کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ تک صحیح اور بہترین معلومات فراہم کرنے کی۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ مزید کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں، کوئی ڈسکس کرنا چاہیں، بار بار گزارش ہے کہ آپ بلا جھجک ہم سے رابطہ کیجیے۔ کوئی چیز آپ ہم سے منگوانا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ صورت انزال مرض کے لیے ہم کیپسول بھی دیتے ہیں، قدرتی طور پر جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ، وہ بھی آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ طلا بھی ہم دیتے ہیں، استعمال کرواتے ہیں، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کے آپ مسائل کا شکار ہیں وہ آپ ہم سے تفصیلاً WhatsApp پر ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر موجود ہے۔ مزید یہ ہے آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل فیض چشتی دواخانہ کو ضرور سبسکرائب کریں، فالو کریں۔ کسی قسم کا کوئی آپ کو ٹاپک سمجھ میں نہیں آتا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی مرض سمجھ میں نہیں آتا، وہ آپ ہمیں WhatsApp پہ بتا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور یا ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں آپ ویڈیو لیکچر کی صورت میں سمجھا دیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو بہتر انداز میں سمجھانے کی۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔